حضرات جیسا کل اعلان کیا گیا تھا، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آج کے پروگرام تھوڑا جلد ختم ہو جائے تاکہ مومنین اپنے گھروں تک پہنچ سکے اس سے پہلے کہ موسم خراب ہو۔ حالانکہ موسم زیادہ خراب مڈ نائٹ کے بعد ہی ہوگا، لیکن اپنی طرح سے پوری کوشش ہے۔ تو اسی لیے وہ پیشم بھائی آ گئے۔ چار مصرے آئین نظام پیمبر ہیں فاطمہ، آئین نظام پیمبر ہیں فاطمہ، حضور ایمان میں علی کے برابر ہے فاطمہ، ایمان میں علی کے برابر ہے فاطمہ، ان کے یہاں خزانہ تطہیر کیوں نہ ہو، حضور 11 امام بیٹوں کی مادر ہے فاطمہ، مادر ہے فاطمہ۔ صلوات ناصر آپ آ گئے۔ مشہور اور معروف مرثیہ بلقیس پاسباں ہے، یہ کس کی جناب ہے؟ مرثیے کے چند بند پیش خدمت ہیں۔ فاتحہ۔ اللہم صلی علی بلقیس پاسباں ہے یہ کس کی جناب ہے، بلقیس پاسباں ہے یہ کس کی جناب ہے، مریم درود خواں ہے یہ کس کی جناب ہے، عرشان خدا دہلیز آسماں ہے یہ کس کی جناب ہے، ہر کرسی زمین سے لیتی ہے گوش پناہ، بیٹھا ہے عرش سائے میں کس بارگاہ، بیٹھا ہے عرش سائے میں کس بارگاہ، ارے الفت خدا کے بعد حبیب خدا کی ہے، منصف کے پاس یہ بھی بلا کبریاء کی ہے، ارے پروانہ فاقہ کی نہ شکایت غدا کی ہے، اضافہ خیر الورا اضافہ کا جدائی خیر الورا، ارے آب و غذا کی فکر نہ سونے کا دھیان، آنکھوں میں شکل باقی رونے کا دھیان، آنکھوں میں شکل رونے کا دھیان ہے، ناگاہ آیا فاطمہ کا وقت انتقال،
محزون و خستہ، حجرے میں باپ کے گئی خاتون خود، اسما سے بولی مظہر اسماء ذوالجلال، اسما سے بولی مظہر اسماء ذوالجلال، ارے کافور خلد فاطمہ زہرا کے پاس، پانی ہمارے غسل کو لا اور لباس، پانی ہمارے غسل کو لا اور لباس، پھر تو ہر ایک محلے میں محشر بپا، اپنے پرائے دوڑے کی ہے یہ کیا، ارے فضا پکاری سیدہ کا واقعہ، حجرہ بطول پاک کا ماتم سرا، حجرہ بطول پاک کا ماتم سرا، ارے چھاتی خلق سے دیکھنے والوں کی پھٹ گئی، مورت کے منہ پہ مردے کے زینب لپٹ گئی، مورت کے منہ پہ مردے کے زینب لپٹ گئی، اے میری فاقہ کش میری نادارہ، اے میری بے دوا میری بیمارہ، ارے کعبے کی آبرو میری سردارہ، اے میری صابرہ میری لاچارہ، ارے نانا موئی تو تھی کوئی تازہ خطاب، اما جواب دو میری اما جواب، اما جواب دو میری اما جواب، ننھے سے سر کھلے ہیں نہیں سر پہ ٹوپیاں، کہتے ہیں کچھ تو منہ سے نکلتا ہے ہائے، ارے لکھا ہے جب جنازے پہ پہنچے وہ نیب جان، حضرت سے دیکھا مردے کا منہ اور یہ کی، حسرت سے دیکھا مردے کا منہ اور یہ کی، ارے اماں غلام آئے ہیں رخصت کے واسطے، جاتی ہو تم نبی کی زیارت کے واسطے، جاتی ہو تم نبی کی زیارت کے واسطے، ہونے لگے وداع کہہ کر وہ درد، عاشق نے بے ملے ہوئے رخصت نہ کی، ارے یوں کانپی فاطمہ کی کھلے سب کفن کے بعد، تھرا کے دونوں ہاتھ برابر کیے، تھرا کے دونوں ہاتھ برابر کیے، ارے قبر رسول پاک الفت سے ہل گئی، باہیں گلے میں ڈال کے بیٹوں سے مل گئی، باہیں گلے میں ڈال کے بیٹوں سے مل گئی، باہیں گلے میں بیٹوں کے زہرا نے ڈال،
اور سینے سے لپٹ گئے جھک کر وہ نام، حاطف نے دی علی کو ندائے علی دی، روتے ہیں فلک پہ ہلک ہلتی ہے، روتے ہیں فلک پہ ملک ہلتی ہے، ارے تسکین عرش آدم رب اولا، بیٹوں کو ماں کی لاش جلدی جدا، بیٹوں کو ماں کی لاش جلدی جدا، آخری بندی احمد، منہ چوم کر یتیموں کا بولے یہ روتے ہیں ملائکہ اب ماں سے ہو جدا، ارے فضا پکاری بی بی کے اعجاز کے، بس عاشق حسین و حسن پیار ہو، بس عاشق حسین و حسن پیار ہو، ارے باہیں لگا لو دفن میں اب دیر ہوتی ہے، آئینے دا کی روح نہیں سیر ہوتی ہے، آئینے دا کی روح نہیں سیر ہوتی ہے، بلقیس پاس باں ہے یہ کس کی جناب ہے۔ حضرات، اس خمسے کی مجلس جو 5 دن پہلے شروع ہوئی تھی، اس سلسلے کی آج آخری مجلس ہے، اور میں پوری کمیونٹی کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ سب لوگوں نے بڑا تعاون کیا۔ ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ قبلہ کعبہ موجود ہیں کہ مجھ سے کئی ڈونرز نے اور اسپانسرز نے کہا کہ ہمارے مرحومین کا فاتحہ پڑھا دیں تب ہم ڈونیشن دیں گے، تو ہم نے ان سے یہی عرض کی کہ یہ فاطمیہ ہے اور اس میں کسی مرحوم کا فاتحہ نہیں پڑھایا جائے گا، اب دینا چاہیں تو ٹھیک ہے، نہیں دینا چاہیں کوئی ضروری نہیں، لیکن میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ شفاعت کی یہ ملکہ ہے، شہزادی ہے، یہ جن کی شفاعت کریں گی انہی کو کامیابی ملے گی، آپ نیت کر لیں، اور فاتحہ پڑھوانے سے زیادہ ثواب ان کو اس طرح سے ملے گا۔ میں نے کہہ تو دیا، لیکن میں چاہتا تھا کہ قبلہ کے سامنے کہوں کہ میں نے بہت سارے مومنین سے کہا ہے کہ قبلہ اس کی تائید کریں گے، اور ان کا تو چھوڑیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نماز میں اخلاص نہیں ہوتا جس کی ضرورت ہے، تو ہم سب شفاعت زہرا پہ بھروسہ رکھتے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں کامیابی دے سکتا ہے محشر میں تو یہ صرف اور صرف شفاعت زہرا اور آل محمد ہے۔ اور 4 شعر عرض کروں گا اسی حوالے سے۔ مرضی حق حصول کرتے ہیں، ذکر آل رسول کرتے ہیں، جن کو الفت نہیں ہے حیدر سے، جن کو الفت نہیں ہے زہرا سے، وہ عبادت فضول کرتے ہیں، وہ عبادت فضول کرتے ہیں، اپنے آنسو شباہت اہل عزا، اپنے آنسو شباہت اہل عزا، نذر پیش بطول کرتے ہیں،
نظر پیشے بطول کرتے ہیں، کاش کہہ دیں یہ فاطمہ زہرا، کاش کہہ دیں یہ فاطمہ زہرا، ہم یہ آنسو قبول کرتے ہیں، ہم یہ آنسو قبول کرتے ہیں۔ حضرات، ہم نے بہت ساری کوششیں کی کہ اس فاطمیہ کا معیار بلند ہو، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال بہتر سے بہتر معیار بلند ہوتا جا رہا ہے، مادی طرف سے تبرکات میں بہتر معیار ہو رہا ہے، لیکن اس سال کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ معنوی ہے، اسپریچول ہے، جس میں قبلہ و کعبہ نے جو مجلسیں پڑھی ہیں، 4 دن کی مجلسیں آپ سن چکے ہیں، میں نے بہت سارے لوگوں سے بنفس نفیس بات کی ہے، اور سب کا میرا تو ذاتی خیال ہے کہ اس سے اچھی مجلس ہم نے سنی نہیں 4 دن۔ اور یہ اس سال کی فاطمیہ کی خصوصیت ہوگی کہ صراط مستقیم اور اہل بیت سے رابطہ جو قبلہ نے قائم کیا ہے، جو ہم سمجھیں گے جب بھی نماز پڑھیں گے، جب بھی دعا کریں گے، وہ اس سال کی خصوصیت ہوگی۔ اور ہم بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہیں کہ قبلہ کعبہ سلامت رہیں صحت کے ساتھ، اور انشاءاللہ اگلے سال اس سے بہتر انداز سے فاطمیہ میں پیش ہوں اور ذکر اہل بیت کریں۔ بلا کسی تاخیر کے ایک بلند صلوات کے ساتھ قبلہ کا استقبال کریں، اور محمد و آل محمد صلوات۔ رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها، وسبوغ آلاء أزداها، وتمام منن والاها، جمع عن الإحصاء عددها، ونأى عن الجزاء أمدها، وتفاوت عن الإدراك أبدها. والصلاة والسلام على سيد الأنام، سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صلوات.
جان محترم، اس خمسہ مجالس کی آج آخری مجلس ہے۔ میں آپ کا بے پناہ شکر گزار ہوں آپ کی حسن سماعت کا۔ وہ تمام مومنین جو یہاں آ کر سن رہے تھے، جو آن لائن سن کر اپنا فیڈ بیک دے رہے تھے، سب لائق تعریف ہیں۔ پروردگار ہم سب کی عبادت کو قبول فرمائے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم اور باقی رکھے، وہ صراط مستقیم جو اصل میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا راستہ ہے۔ موضوع اس بار بڑا اہم موضوع تھا۔ ہر موضوع اہم ہوتا ہے بے شک، لیکن اس اعتبار سے کہ ایک بہت ہی سمپل اور سادی گفتگو آپ کے سامنے کی گئی اس موضوع پر جو عام طور پر ہر شخص کی زبان پر ہے۔ ایک ایسا لفظ، ایک ایسا ورڈ، ایک ایسی خواہش، ایک ایسا وش کہ دنیا کا ہر مسلمان نہ صرف وش رکھتا ہے، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں ایک وش ہے، ایک دعا ہے، ایک حاجت ہے، ایک خواہش ہے، ایک تمنا ہے، لیکن وہ صرف آپ کے دل میں ہے، دماغ میں ہے، زبان سے نہیں کہتے، مگر ایک خواہش وہ ہے جس کو آپ زبان سے کہتے ہیں۔ اور پھر خواہش کو کوئی بھی آپ کا کوئی وش ہے، بڑا نیچرل بات ہے، یہ بہت ہی نیچرل ہے۔ آپ اس کو کبھی تجربہ کر کے دیکھیں کہ آپ کی کوئی وش ہے، آپ لوگوں کے سامنے اس کو ایک بار کہہ دیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ نے 2 بار کہہ دیا تو لوگ برداشت کر لیں گے، لیکن اگر آپ اسی وش کو بار بار اس کو دہراتے رہیں گے، ریپیٹ کریں گے کسی کے بھی سامنے، تو وہ کہیں گے کہ تم کیسے انسان ہو کہ تمہاری وش سمجھ گئے، تم نے تو ایک اس کو مسئلہ بنا دیا، یہی وش، یہ میری وش ہے، میری وش ہے، یہ میری وش ہے، اسی ایک وش کو تم بار بار دہرائے جا رہے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ خدا ایسا کیا معاملہ ہے صراط مستقیم میں کہ تمہاری جو وش ہے بار بار روزانہ 10 مرتبہ ہم سے کو اہدنا الصراط المستقیم؟ سوچنے کی بات ہے، کامن سینس کی باتیں میں کرنا چاہتا ہوں تاکہ انسانیت میں کس کتاب میں لکھا ہے، فوراً کہتے ہیں کس کتاب میں لکھا ہے، اور پھر اگر کتاب دکھا دو نہیں یہ تو ضعیف ہے، تو لہٰذا اس مسئلے سے ہٹ کے ہم کتاب عقل کی بات کریں، وہ کامن سینس جس کا کوئی انکار نہیں کر سکے۔ تو آپ وش جب کرتے ہیں تو یا تو اپنے دل میں رکھتے ہیں اس وش کو، اس لیے اس کو وش کہا جاتا ہے، آپ کی جو دعا ہے آپ تک رہتی ہے، یا اگر اس کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک بار کہہ دیں گے۔ اب روز ایک صاحب آ کے کہہ رہے ہیں مولانا میرے لیے دعا کر دیجیے، مولانا یہ میری دعا، پھر وہی والی دعا، 10 دن تک وہی والی دعا کر دی، آپ نے ایک بار کہہ دیا، انف، ہم کر رہے ہیں آپ کے لیے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ 10 بار کہو، اور یہ نہیں کہ دماغ میں رکھو، ذہن میں رکھو، اظہار کرو، say it with your words, use it in words۔ کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو کتنا اہم ہے صراط مستقیم کا مسئلہ۔ اس اہم مسئلے کو ایام فاطمیہ سے آج ہم نے جوڑا ہے اس مرتبہ، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں ایام فاطمہ کی کیا اہمیت ہے۔ اہمیت یہ ہے، اگر آپ حضرت زہرا کو منہا کر دیں، مائنس کر دیں، تو صراط مستقیم مل ہی نہیں سکتا۔ توجہ کیجئے گا، اب ظاہر سی بات ہے کہ کیونکہ آج کنکلوژن کی بات ہے تو بہت سے مسائل رہ گئے ہیں صراط مستقیم کے اوپر۔ کتنی آیات قرآن مجید میں، سب ہم نے آپ کے سامنے نہیں پڑھی، لیکن اب ایک بات ہوتی ہے، سوال اور سوال کا اس کا جواب اسی انداز سے ملنا چاہیے تاکہ انسان قبول کر سکے اور یہ کہے کہ یس اٹ میک سینس۔ اب آپ دیکھیں، ہم نے جناب معصومہ کے لیے کہا، اب کسی نے کہا کہ جناب معصومہ کا آپ اتنا ذکر کر رہے ہیں، جناب زہرا کا آپ اتنا ذکر کر رہے ہیں، آپ نے بالکل ایسا اٹیچ کر دیا صراط مستقیم سے، لگتا ہے صراط مستقیم ان کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ایسا تو ہوتا تو قرآن ہم کو دکھاتا اور بتاتا اور دکھاتا اور کہتا کہ دیکھو یہ فاطمہ صراط مستقیم ہے۔ تو اگر آپ کی یہی لوجک ہے تو پھر تو بہت سے مسائل کا آپ انکار کر دیں گے، اس لیے کہ بہت سے مسائل کو اللہ نے کھل کے بیان نہیں کیا ہے۔ آپ جتنے مسائل ہیں آپ سب کو چھوڑیں، پھر اگین کامن سینس کی بات، آپ نماز پڑھتے ہیں کہ جی کیوں نہیں پڑھتے صاحب، واہ ہم سے بڑا کون نمازی ہے، تو آپ نماز پڑھتے ہیں۔ ظہر کی کتنی رکعت پڑھتے ہیں کہ 4 رکعت، تو ایک بار 3 رکعت پڑھ لیجئے، نہیں 4 ہی پڑھیں گے، تو مولانا سے کہہ دیجیے فتویٰ دے دیں،
کہ کوئی بات نہیں تم 3 پڑھ سکتے ہو، چلو 5 پڑھو، زیادہ محبت آ گئی اللہ سے 5 پڑھو. نہیں صاحب 5 بھی نہیں پڑھ سکتے. وائی 4؟ نہیں بس 4 ہی دکھاؤ پورے قرآن میں کہاں ہے 4؟ دکھائیں نا بھائی، آپ قرآن میں دکھا دیجیے کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ ظہر کی 4 پڑھیں. کہنے قرآن میں تو نہیں. پھر قرآن میں نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب چینج ہو سکتا ہے، آپ اس کو کر سکتے ہیں ادھر ادھر. کہا نہیں صاحب بالکل نہیں کر سکتے، اور جو کرے گا اگر کوئی مفتی بھی کرنا چاہے گا مفتی نہیں رہے گا، ختم. اور اس کو مفتی نہ مانیں گے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ فتویٰ ان چیزوں میں دیا جاتا ہے جو کلیئر نہ ہو. یہ تو کلیئر ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں کلیئر ہے، آپ اتنا ضد کر رہے ہیں کہ 4 ہی ہو، 5 نہیں پڑھ سکتے، 3 نہیں پڑھ سکتے، قرآن میں آپ دکھا نہیں رہے. کہا نہیں قرآن میں ہے. کہاں قرآن میں؟ کہا قرآن میں اللہ نے یہ کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے، رول ماڈل ہے بہترین. تو رول ماڈل کا مطلب کیا ہوا کہ جو نبی کریں گے ہم وہ کریں گے. چونکہ نبی نے کبھی ظہر کی نماز 5 رکعت نہیں پڑھی، 3 رکعت نہیں پڑھی، انہوں نے ہمیشہ 4 رکعت پڑھی، اور ہم سے بھی کہا کہ 4 ہی رکعت پڑھو. تو چونکہ انہوں نے کہا لہذا ہم 4 رکعت پڑھتے ہیں. اچھا اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز قرآن میں نہیں ہوتی، اس کا اجمال ہوتا ہے، اس کی تفصیل نبی سے ملتی ہے. تو جو نبی کہہ دیں کہ ہاں نبی جو کہہ دیں تو بس بات ختم ہو گئی. قرآن نے یہ بھی کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی تمہیں جو دے دے اسے فوراً لے لو، اور جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ. یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو اب ہم سے آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ فاطمہ کیسے صراط مستقیم؟ سنو قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے، قرآن اور واضح الفاظ میں قرآن کیا کہہ رہا ہے اپنے حبیب کو خطاب کر کے. سورہ مومنون آیت نمبر 73-74 پڑھ لیں. میں حوالہ اس لیے دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے، اور جو بات میں کہہ رہا ہوں مجھ پر یقین نہ کریں، آپ جا کے خود پڑھیں، ریسرچ کریں اور دیکھیں. اور میں سب سے پہلے تو کامن سینس کو آپ خود اپنے جگائیں، اپنے کامن سینس کو، اور اس کو یوز کریں. اس کے بعد پھر دوسری چیزیں بھی ہیں آپ کو سمجھنے کے لیے، لاجک ہے. دیکھیں قرآن کیا کہا نبی کو خطاب کر. اللہ یہ فرما رہا ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم. نبی تمہارا جاب یہ ہے. کیا ہے جاب؟ انک لتہدی، فور شور، لام تاکید ہے. لتہدی، تہدی means you guide. You guide people, for sure you guide people. You do it. There is no doubt. انک لتہدی، یقیناً اے نبی تم ہدایت کرتے ہو لوگوں کی الی صراط مستقیم، تم لوگوں کی ہدایت کرتے ہو صراط مستقیم کی طرف. کیا مطلب؟ یعنی تم بلاتے ہو لوگوں کو، تم جو کچھ کہتے ہو وہ تم صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہو، تم لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف گائیڈ کر رہے ہو. نبی کی زبان سے جو کچھ نکل رہا ہے اصل میں وہ گائیڈ کر رہے ہیں صراط مستقیم کی طرف. انک لتہدی الی صراط مستقیم، تم صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہو. وَإِنَّ الَّذِينَ، یہ آیت نمبر 74 ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، لیکن وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ اس صراط سے، صراط مستقیم سے ہٹ کر چلتے ہیں، ڈیویٹ ہو کے چلتے ہیں، منحرف ہو کے چلتے ہیں. یعنی تم تو بلاتے ہو صراط مستقیم کی طرف، مگر بہت سے وہ لوگ جو تمہاری اس دعوت کو سنتے ہیں قبول کر لیتے ہیں، صراط مستقیم پر چلنے لگتے ہیں. مگر بہت سے ایسے بھی ہیں جو ہٹ کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں، چلنا چاہتے ہیں مگر ایگزٹ لے کے چلنا چاہتے ہیں. توجہ کیجیے گا، پتہ چلا کہ 2 طرح کے لوگ ہیں. نبی جب دعوت دیتے ہیں صراط مستقیم کی طرف، آؤ صراط مستقیم کی طرف، کچھ لوگ مان لیتے ہیں صراط مستقیم پر چلنے لگتے ہیں. کچھ وہ ہیں عن الصراط لناکبون، انہیں پسند نہیں آتی یہ بات، وہ ہٹ کے
چلنا چاہتے ہیں مگر ہٹ کے چلنا چاہتے ہیں، عن الصراط، ہٹ جاتے ہیں وہاں سے، منحرف ہو جاتے ہیں وہاں سے، ڈیویٹ ہو جاتے ہیں وہاں سے۔ پتہ چلا کہ نبی جو کچھ کہتے ہیں جہاں بلا رہے ہوتے ہیں وہ صراط مستقیم کی طرف بلا رہے ہیں۔ اب اگر نبی آواز دیں اور کہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، اگر نبی کہیں فاطمہ کا احترام کرو، اگر نبی کہیں کہ فاطمہ سیدۃ نساء العالمین ہے، اگر نبی کہیں کہ فاطمہ جنت کی خواتین کی سردار ہے، اگر نبی فاطمہ کی تعریف کرتے چلے جائیں تو سمجھو کہ نبی فاطمہ کی تعظیم کی طرف بلا رہے ہیں۔ اگر علی کی طرف بلائیں، ولایت کی طرف بلائیں، من کنت مولا کہیں، اور جو بھی احادیث علی کی شان میں ہیں علی کی طرف تم کو بلا رہے ہیں، تو یہ علی کی طرف نہیں بلا رہے ہیں، یہ فاطمہ کی طرف نہیں بلا رہے ہیں، پھر الی صراط مستقیم، یہ بلا رہے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ فاطمہ صراط مستقیم اگر نہیں ہوتی تو فاطمہ کی طرف نہیں بلاتے، علی صراط مستقیم نہیں ہوتے تو علی کی طرف نہیں بلاتے۔ پتہ چلا کہ جس طرف نبی بلا رہے ہیں وہ صراط مستقیم ہے، علی بھی صراط مستقیم ہے، فاطمہ بھی صراط مستقیم ہے۔ صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ اب یہ مت کہیے کہ اگر نبی بلاتے تو کیا سب نہیں مان لیتے؟ بالکل نہیں مانتے۔ آپ کون ہے کہنے والے کہ سب مان لیتے؟ نبی نے جتنی باتیں کی سب نے مان لی ہیں، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے تو ہم کون ہیں اور آپ کون ہیں جج کرنے والے؟ قرآن کہہ رہا ہے جب نبی بلاتے ہیں صراط مستقیم کی طرف، کچھ آ جاتے ہیں کچھ نہیں آتے، ڈیویٹ ہو جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں، ہے نا، بچ بچ کے چلتے ہیں۔ اب جو بھی علی و فاطمہ سے بچ بچ کے چلنے کی کوشش کرے وہ اصل میں صراط مستقیم سے ہٹ ہٹ کر چلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب ایک دلچسپ بات یہاں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ میں نے کیا کہا کہ صراط مستقیم، یہ اہل بیت صراط مستقیم ہے، پنجتن پاک صراط مستقیم ہے، یہ معصومین صراط مستقیم ہے۔ اب جب یہ صراط مستقیم ہے تو خود نبی پیغمبر اسلام تو خیر ان کے سید و سردار ہیں سب کے، ہے کہ نہیں؟ اہل بیت کے سید و سردار تو خود پیغمبر ہیں۔ لیکن ایک عجیب بات ہے کہ قرآن ایک اور بات کہہ رہا ہے، قرآن ایک اور بات کہہ رہا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین قرآن حکیم کی قسم، والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، تم مرسلین میں سے ہو، تم رسول ہو، علی صراط مستقیم، تم صراط مستقیم پر ہو۔ اب یہ کیا بات ہو؟ ایک طرف کہا تم صراط مستقیم کی طرف بلا رہے ہو، ایک طرف کہا جا رہا ہے تم صراط مستقیم پر ہو، ان دونوں کو کیسے آپ ملائیں گے؟ بہت سمپل ہے۔ صراط مستقیم کا مطلب کیا؟ یعنی آپ کو بچانا، آپ کو گمراہی سے بچانے والا راستہ کون سا ہے؟ صراط مستقیم ہے۔ نبی اس صراط مستقیم سے بچانے کی آپ کو کوشش کر رہے ہیں، لیکن جس راستے کی طرف نبی بلا رہے ہیں پہلے خدا کہہ رہا ہے کہ دیکھ لو یہ خود بھی اسی راستے پر ہے۔ اب بہت ہی نازک مرحلہ، بہت ہی ڈیلیکیٹ ہے یہاں۔ آپ کہیں گے ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ صراط مستقیم اہل بیت ہے، تو کیا رسول اللہ اہل بیت کے راستے پر ہے یا اہل بیت رسول کے راستے پر ہے؟ بات صحیح ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ رسول اللہ نعوذ باللہ اہل بیت کو فالو کرتے ہیں، بالکل نہیں، اہل بیت رسول کو فالو کرتے ہیں، رائٹ؟ تو پھر یہ کیا بات ہو رہی ہے کہ رسول صراط مستقیم پر بھی ہیں اور صراط مستقیم کی طرف بلا بھی رہے ہیں؟ ہم نے کہا بہت آسان ہے سمجھنا، ایشوز کمپلیکیٹڈ نہیں ہے قرآن میں، بہت سمپل ہے ٹو انڈرسٹینڈ۔ انک لمن المرسلین، تم مرسلین میں سے ہو۔ اب دیکھیں نا، ایک ایک لفظ کا ریزن ہے قرآن جو استعمال کرتا ہے۔ یہ کیوں کہا کہ تم مرسلین میں سے ہو؟ یو آر فرام امونگ دا میسنجرس۔ کیوں نہیں ڈائریکٹلی کہا انک رسول،
تم رسول ہو اور صراط مستقیم پر ہو، تم مرسلین میں سے ہو صراط مستقیم پر ہو۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہاری سمجھ میں بات نہیں آئی تو دیگر رسولوں کو دیکھ لو، ان کی ہسٹری کو، ان کی حالات کو دیکھ کر تمہاری سمجھ میں یہ بات آ جائے گی۔ اب مرسلین میں کون ہے؟ مرسلین میں جناب نوح ہے، جناب ابراہیم ہیں، موسیٰ ہیں، عیسیٰ ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، مگر اولو العزم پیغمبروں میں سب سے پہلے کون ہے؟ نوح۔ اب نوح جو ہیں وہ بھی لوگوں کو ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، نجات کی طرف بلا رہے ہیں، مگر وہ جو نجات کی طرف بلا رہے ہیں وہ کیسے بلا رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں میرے پاس آ کے کھڑے ہو جاؤ؟ بالکل نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں جو میں نے کشتی بنائی ہے اس میں آ جاؤ، مگر جس کشتی کی طرف وہ بلا رہے ہیں وہ خود اس میں کھڑے ہوئے ہیں۔ پہلے بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ خود جس کشتی کی طرف بلا رہے ہیں کہ اس کشتی میں آ جاؤ، وہ اس سے باہر کھڑے ہوئے ہیں کہ نہیں، وہ اسی کشتی میں ہے۔ تو کیا نوح کو کشتی کی ضرورت ہے عذاب سے بچنے کے لیے؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، کیا مجال پانی کی جو اللہ کے نبی کو ڈبو دے؟ اگر نوح کشتی میں نہیں آئے تو ڈوب جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، نعوذ باللہ۔ بھئی یہ کشتی تو بچا رہی ہے ان لوگوں کو جن کے لیے عذاب آیا ہوا تھا، تو عذاب سے بچانے کے لیے کشتی آ گئی۔ نبی کو کیا خوف عذاب کا؟ تو نبی باہر کھڑے ہو کے کہہ سکتے تھے کہ چلو اس کشتی میں آ جاؤ، آؤ چلو اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، آؤ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اور بعد میں کشتی کو آگے آگے چلتے، پیچھے پیچھے کشتی چلتی۔ کہا نہیں، کشتی بنانے کے بعد خود بھی کشتی میں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی مجھے کشتی سے کوئی مطلب نہیں، نبی سے مطلب ہے، میں نبی کے پاس آگے کھڑا ہو جاتا ہوں، کشتی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ اگر تمہارا کشتی سے کوئی تعلق نہیں ہے تو تمہارا نجات سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ توجہ ہے نا؟ میں تو حضرت نوح سے تو محبت ہے مجھے، کشتی مجھے نہیں چاہیے، کشتی نہیں چاہیے۔ یہی تو بات ہو رہی تھی۔ ارے دوسروں کو چھوڑو، بیٹے نے یہ بات کہہ دی تھی کہ بابا مجھے آپ سے کیا اختلاف ہے، مگر مسئلہ ہے کہ میں کشتی میں نہیں آنا چاہتا۔ تو اس وقت نبی نے کہا تھا کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ، میں بچنا چاہتا ہوں، ایسا نہیں کہ وہ نجات نہیں چاہ رہا تھا، وہ چاہ رہا تھا بچنا۔ اگر بچنا نہیں چاہ رہا ہوتا تو وہ دوسرا الٹرنیٹ بچنے کے لیے پیش نہ کرتا۔ اس نے الٹرنیٹ کیا پیش کیا؟ کشتی کے مقابلے پر پہاڑ، کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ نبی نے کہا تمہیں کوئی چیز نہیں بچائے گی، آج صرف یہ کشتی بچا سکتی ہے اور کوئی چیز نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی جو کشتی بچائے، نبی جو کشتی بتائے، صرف وہ کشتی ہی امت کو بچا سکتی ہے۔ اگر بچنے کے لیے کوئی الٹرنیٹ پیش کرنا چاہے کشتی کے مقابلے پر تو وہ اس پہاڑ کی طرح ہوگا جو خود بھی ڈوبا، اپنے چاہنے والوں کو بھی لے کے ڈوب گیا۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ تو اب یہاں بات سمجھ میں آ گئی کہ نبی خود صراط مستقیم پر ہیں اور صراط مستقیم کی طرف بلا بھی رہے ہیں، یعنی وہ اس کشتی پہ سوار ہیں جس کشتی کی طرف وہ خود بلا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے، عجیب بات ہے، جب آیت نازل ہوئی تو کیا کہا آیت میں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ کا ارادہ ہے کہ تم سے رجس کو دور کرے۔ کون؟ اے اہل بیت۔ کیا یہ کہا قرآن نے کہ اے رسول اور ان کے اہل بیت، یا ڈائریکٹ صرف اہل بیت کہا؟ صرف اہل بیت کہا، تو اس میں رسول شامل ہیں کہ نہیں ہیں؟ پتہ چلا کہ یہ جو اہل بیت کہا اس میں رسول بھی شامل ہیں۔ تو ہم جب لفظ اہل بیت کہیں، اہل بیت کے لفظ سے رسول الگ نہیں ہے۔ جو لفظ اہل بیت سے رسول کو الگ کرنا چاہتا ہے وہ ایسا ہی ہے جو کشتی سے نوح کو الگ کرنا چاہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہیں، کشتی کی طرف جو کشتی نوح، نبی نے نہیں کہا کہ میرے اہل بیت کشتی کی طرح ہے، کشتی نوح کی طرح۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا ہوں، لیکن صرف اتنا ہی حصہ لے رہا ہوں جتنا ضروری ہمارے موضوع کے مطابق۔ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ نبی نے جو مثال دی، مثال کیا دی؟ میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہیں، لہذا جو بھی چیزیں تم کشتی نوح میں دیکھو گے وہی تم اہل بیت میں دیکھو گے، اور جو کشتی نوح سے منحرف ہوگا وہی تم ان لوگوں میں دیکھو گے جو اہل بیت سے منحرف ہو جائیں گے۔ میں اپنے مسلمان بھائیوں کو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں، قیامت میں تمہیں اللہ کو خود جواب دینا، اور قیامت سے پہلے اپنی قبر میں ہر ایک کو خود جواب دینا ہے۔ میں بھی خود جواب دوں گا، آپ بھی خود جواب دیں گے، کوئی کسی کے لیے نہیں آئے گا۔ آپ کی حمایت کے لیے نہ کوئی مولوی آئے گا، نہ کوئی ملا، نہ کوئی حافظ، نہ کوئی یہ قاری، آپ ہی کو جواب دینا ہے۔ آپ صرف یہ دیکھیے کہ آپ کے سامنے جو بھی ایشوز آتے ہیں اس میں آپ کے پاس چوائسز کیا ہیں، کیا چوائسز ہیں؟ جو بیسٹ چوائس ہے وہ آپ لیں گے۔ ہمیشہ جب چوائس ہوتی ہے تو آپ بیسٹ چوائس جو ہوتی ہے اس کو آپ لے لیتے ہیں، یہی اصول ہے دنیا کا، ہر کام میں دنیا کا۔ اسی طرح آپ اہل اسلام کے تعلق سے جو بھی مسائل ہیں اس میں آپ کے پاس چوائس کیا ہے۔ جب اہل بیت کا معاملہ آتا ہے تو آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے، خود ریسرچ کیجئے، خود کبھی تنہائی میں سوچئے یا اپنے علماء سے پوچھ لیجئے کہ بھئی جب اہل بیت ہمارے سامنے تو ہمارے پاس چوائس کیا ہے؟ کیا یہ چوائس ہے کہ ہم ان کو چھوڑ کے کسی اور کو لے لیں؟ نہیں، چوائس کی بات کر رہا ہوں، آپ چوائس بتائیے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دو ایک دوسرے کے مقابلے پر آ گئے ہیں، ایک دوسرے کے مقابلے پر دو آ گئے ہیں، صفین کا میدان ہے، آپ کے پاس چوائس ہے؟ چوائس ہے کہ چاہے تو ادھر چلا جاؤں، چاہے تو ادھر چلا جاؤں، اور چاہے تو الگ بیٹھ جاؤں؟ کیا چوائس ہے آپ کے پاس؟ آپ کے پاس یو ہیو نو چوائس بٹ ٹو بی وتھ امیر المومنین علی بن ابی طالب۔ نو چوائس، چوائس ہی نہیں ہے۔ کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، اپنی زندگی ضائع کر رہے ہو، اپنے عقیدے کو ضائع کر رہے ہو؟ چوائس نہیں ہے تمہاری، چوائس چھوڑی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہہ دیا کہ علی مع الحق والحق مع علی۔ اگر یہ جتنے علی کے ساتھ ابھی تم کو دکھائی دے رہے ہیں ان میں سے ایک بھی نہیں کھڑا رہے گا، ایک بھی نہیں باقی رہ جائے، سب چلے جائیں، سب اڑ گئے، سب اس طرف چلے گئے، علی پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا ہے، اس لیے کہ سب چلے گئے، حق رہ گیا علی کے پاس۔ حق علی سے ہٹ کے نہیں جائے گا، جو علی کے پاس رہ جائے گا وہی حق مانا جائے گا۔ یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ تم کو حق تسلیم کیا جائے اور حق پر مانا جائے، علی کے ساتھ چوائس نہیں ہے۔ دیکھیں میرے بھائی، اگر چوائس ہوتی نا تو آج مجھے کوئی بھی ایک آدمی، چاہے وہ علی کا دشمن ہی صحیح، وہ مل جاتا اور وہ یہ کہہ دیتا کہ اس وقت حق علی کے دشمن کے ساتھ۔ ایک آدمی نہیں آئے بخدا میں منبر سے کیا، ایک آدمی نہیں آئے، وہ بھی جو علی کے مقابلے پر آنے والے کو بے خطا کہتے ہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ ایک اسلامی ملک میں یہ نعرے لگیں امیر شام کے لیے کہ وہ بے خطا ہے، سنے آپ نے نعرے؟ وہ جو علی کے مقابلے پر آئے اس کے لیے بے خطا کے نعرے، اور زہرا کے لیے خطاوار کے نعرے۔ دیکھیں آپ، ارے بھئی آپ کچھ بھی کہتے رہیں، اللہ نے عقل سب کو دی ہے، اللہ سب سے سوال کرنے والا ہے۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نوجوان جو ہیں، امت کے نوجوان، یہ اچھی بات ہے، یہ اچھا ہی ہوا کہ آپ نے اپنا نظریہ تو پیش کر دیا کہ آپ فاطمہ کو کیا سمجھتے ہیں۔ اب امت خود اپنا فیصلہ کرے گی کہ وہ زہرا کو کیا سمجھتے ہیں۔ آپ نے بتا دیا نا کہ علی کے مقابلے پر آنے والے کو آپ کیا سمجھتے ہیں، اٹس فائن، آپ کو رائٹ ہے کہ آپ اپنے عقیدے کا اظہار کریں، مگر اس سے فائدہ کیا ہوا؟ اس دور میں آج اب وہ بات ختم ہو چکی ہے، وہ زمانہ جا چکا ہے جس میں کہا جاتا تھا یہاں مت جانا، ان کی بات مت سننا۔ اب جتنا کہو گے نا ان کی بات مت سننا، اتنا ہی سنیں گے ہماری بات۔ ہم اپنی بات کہہ رہے ہیں، اور اپنی بات اس طرح کہہ رہے ہیں جو کسی کو ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو بری لگے، کسی کی دل آزاری ہو، نہیں، بالکل نہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ حقائق سامنے آئیں، اسکالرلی ڈسکشن ہو، ایکیڈیمک آرگومنٹ ہو، اگر آرگومنٹ ہوگی تو اس میں، اس کے علاوہ کچھ نہیں
کسی کو پٹ ڈاؤن کرنا، ہم صحیح ہیں تم غلط ہو، یہ ثابت کرنا نہیں ہے ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہوا کیا تھا، سچ کیا ہے، چوائس کہاں ہے۔ اگر مان لیجیے ہمارے پاس مثلاً چوائس، اگر رسول اللہ نے ہمارے پاس چوائس چھوڑ دی تھی، کہہ دیتے کہ بھئی دیکھو میرے باپ، میں تمہیں چوائس دیتا ہوں، تم جس کے ساتھ چاہو ہو جاؤ۔ قرآن ہی نے ہم کو چوائس دے دی ہوتی کہ بھئی ایسا ہے تم جس کے ساتھ چاہو ہو، از اپ ٹو یو، نہیں دی چوائس ہم کو۔ قرآن نے اسپیسیفکلی کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بات ختم ہو گئی۔ اب ہم کو یہ چوائس نہیں دی کہ ہم چاہیں تو سچے کے مقابلے پر آنے والے کے ساتھ ہو جائیں یا سچے کے ساتھ رہ جائیں، یہ چوائس نہیں دی ہے، کونوا مع الصادقین۔ ہاں یہ کہا ہے کہ تم ان سچوں کو پہچان لو۔ اب ان سچوں کو کوئی مولوی پہچانوانے آئے گا نا تو وہ اپنے آدمی کو کہہ دے گا یہ سچا ہے، اس لیے اس کو میں آنے نہیں دوں گا، گھسنے نہیں دوں گا کسی کو، میں قرآن ہی میں بتا دوں گا کہ بھی میں جن کو سچا کہہ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ وہ کون ہے، میں تم کو پہچانوا دوں گا، نہ صرف میں تمہیں بتاؤں گا کہ کون ہے، میں تمہیں دکھاؤں گا کہ کون ہے۔ اور کبھی تو ایسا بھی ہوگا کہ چادر کے نیچے ہوں گے، سب لوگ نہیں دیکھ سکیں گے، چادر کے نیچے وہ بہت ہی اہم مسئلہ ہوگا، وہاں صرف فرشتے دیکھ سکیں گے، تم نہیں دیکھ سکو گے، لیکن تمہیں وہ کہانی مل جائے گی، تمہیں وہ واقعہ مل جائے گا۔ لیکن ایک موقع ایسا ہوگا جب ہم میدان میں ان کو لے کر آئیں گے، میدان میں لے کر آئیں گے، کھلے میدان میں سب دیکھ لو اور چیلنج کے ساتھ لائیں گے، اور پھر موقع بھی دیں گے سب کو، آنا چاہتے ہو چلو ہم پلورل کے صیغے یوز کرتے ہیں، اپنے بیٹوں کو لاؤ کم سے کم 3 آنے چاہیے، اپنی عورتوں کو لاؤ کم سے کم 3 آنی چاہیے، اپنے نفس کو لے کر آؤ کم سے کم 3 آنے چاہیے۔ کسی ایک جگہ بھی کورم پورا نہیں ہو رہا ہے۔ کورم کیوں نہیں پورا ہو رہا ہے؟ اگر یہ کہہ دیتی آیت کہ آؤ چلو ہم مقابلہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہم میں نمازی کتنے زیادہ ہیں، تو کئی ہزار آ جاتے ہیں۔ آؤ ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں روزہ کتنے لوگ رکھتے ہیں، آؤ ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں جو ہے وہ سجدے کے نشان کن کے چہروں پہ زیادہ ہیں، 10-20 آ جاتے ہیں۔ مشکل یہ ہوئی ایک ایسی صفت بیان کر دی کہ ہر ایک نے اپنے گریبان میں جھانکا اور خود خاموش ہو کے بیٹھ گیا۔ ہمیں یہاں کسی کی تمنا بھی نہیں ملتی، ہر جگہ تمنا ملتی ہے، حد یہ ہے کہ وہاں بھی جہاں قطعا نہیں کرنی چاہیے تمنا، وہاں بھی پوری رات جاگ کر تمنا کی ہے لوگوں نے، کی ہے کہ نہیں؟ علم ہم کو مل جائے، ارے بھائی کبھی تم نے علم تھاما، اس کو لے کر تم صحیح سے چل سکے، کہیں کوئی فتح تمہارے ہاتھ پہ ہوئی، کیوں تمنا لیے بیٹھو؟ مگر تمنا ہے، یہ بھی تمنا مل جاتی ہے، اس چادر تک کے لیے تمنا مل جائے، میں بھی آ جاؤں، لیکن بخدا اگر آپ کو مل جائے تو مجھ کو بتا دیجئے، آج تک کسی نے یہ تمنا نہیں کی کہ یا رسول اللہ اتنے چانس موجود ہے، کیا میں بھی مباہلے میں آپ کے ساتھ آ جاؤں؟ نہ کسی مرد کی تمنا ملتی ہے، نہ کسی عورت کی تمنا ملتی ہے۔ یہ تمنا کیوں نہیں؟ کہا اس لیے کہ مباہلہ ہو رہا ہے۔ مباہلہ کس بات کا ہو رہا ہے؟ یعنی ہم سب مل کر جمع ہوں گے اور دعا کریں گے اور یہ کہیں گے کہ پروردگار فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، یا اللہ جو جھوٹے ہیں ہم میں سے ان پر لعنت کر دے۔ اور جنرل تھا جھوٹ ہونا، یہ نہیں کہ اس ایشو میں جو جھوٹے ہیں، جنرلی کبھی کسی نے اگر جھوٹ بولا تو نبی نے ان لوگوں کو چنا جنہوں نے کبھی کسی معاملے میں جھوٹ نہیں بولا تھا اور مستقبل میں جھوٹ نہیں بولنے والے تھے۔ ایسے صادقین، ایسے سچے جو دوسروں کے جو جھوٹوں کے مقابلے پر آ سکیں، ایسے سچے چنے۔ ورنہ سچے تو اور بھی تھے، کیا سلمان سچے نہیں تھے؟ ابو ذر کے لیے تو خود فرمایا کہ اتنے بڑے سچے تو کوئی گزرا نہیں ہے، خود نبی نے فرمایا سچے وہ بھی تھے اور سچے تھے، لیکن ایسے معیاری سچے کہ جن جیسے سچے کوئی اور نہ ہو، جو عصمت کی منزل تک پہنچ جائیں، جن کی صداقت، ان کو چن کر لے کر گئے ہیں مباہلے میں۔ کیوں مباہلے کا ذکر نہیں ہوتا؟ اپنے کسی بھائی سے پوچھیں،
ہمارے مسلمان بھائی آپ کے ہمسائے ہوں گے، آپ کے دوست ہوں گے، آپ کے کولیگ ہوں گے، ان سے وہ آپ سے بہت سے سوالات کرتے ہیں، آپ ان سے بات پوچھیں، آپ نے کبھی مباہلے کا ذکر سنا ہے؟ وہ کہے گا مباہلہ کیا؟ وہ کہے گا مباہلہ کیا؟ حج پر ہم گئے تھے، حج کے بہت بڑا گروپ تھا، اس کے لیڈر ہیں ایک مولانا، لیڈر ہے، مولانا ہیں، لیڈر ہیں، بہت بڑا حج کا گروپ ہے، اور انہی کے ساتھ ہمارا بھی گروپ تھا۔ ان کو جیسے پتہ چلا کہ ہم مذہب اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی تقریریں بدل گئی، علاوہ اٹیک کرنے کے، علاوہ توہین کرنے کے مذہب اہل بیت کی کچھ نہیں، یہ لوگ کافر ہوتے ہیں، ان کا حج قبول نہیں ہوتا، ان کی نمازیں بیکار ہوتی ہیں۔ اب ہم بھی خاموش، ہم نے کہا ہم کیا جواب دیں؟ حج کا موقع ہے، حج میں جدال جائز بھی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ کون صحیح کون غلط ہے، ہم اس کا کوئی جواب نہیں دیں گے۔ لیکن عرفات کے میدان میں جب ان سے بات ہوئی، اتفاق سے وہ جو ہمارے گروپ لیڈر تھے، ایک نوجوان بچہ تھا، وہ ان کو بار بار ستاتا تھا، تو کہ بھائی یہ مجھے بہت اذیت دے رہے ہیں، ذرا آپ ان سے بات کریں گے؟ ہم نے کہا کوئی فائدہ نہیں بات کرنے کا، کہ نہیں وہ خود چاہتے ہیں آپ سے بات کرنا، کوئی بات نہیں، اگر وہ چاہتے تھے بسم اللہ، کیا بات ہے؟ تو کچھ فقہی مسائل سے بات ہوئی، وقت نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے وہ تفصیلات، اس کو بہت دلچسپ وہ گفتگو تھی، تو میں نے ان کے سامنے کچھ باتیں رکھی، کچھ باتیں ان کی خدمت میں پیش کی۔ آپ یقین جانیں انہوں نے اتنی شدت سے انکار کیا، کہا آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ بخاری میں ہو ہی نہیں سکتا، آپ کہہ رہے ہیں نبی نے کہا میرے بعد 12 امام ہوں گے، 12 امیر ہوں گے، 12 کی تعداد آپ نے کہیں سے لے آئے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں بخاری میں؟ ہم نے کہا بخاری میں، بہت آرام سے ہم نے کہا بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، 12 کی تعداد ہے، اور آپ کو 12 کی تعداد مجھے آج بتانی پڑی، ورنہ میں سنوں نہیں ہے ہی نہیں، تمہیں کہاں سے بتاؤں؟ ہم نے کہا ہے، کہا دیکھا تم لوگ جھوٹ، ہمیشہ جھوٹ بولتے ہو۔ ہم نے کہا آپ کیوں اتنی شدت سے کریں کہ نہیں؟ کہا اس لیے کہ میں خود معلم ہوں بخاری کا، میں نے 7 مرتبہ بخاری پڑھائی ہے، آپ کہہ رہے ہیں بخاری میں؟ اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا ہم کو پتا ہے آپ نے 7 مرتبہ پڑھائی، میں 70 مرتبہ پڑھانے والوں کو بھی دیکھا ہے، وہ جہاں ایسی حدیثوں پہ آتے ہیں اس کو اسکپ کر دیتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں، ہم اپنے خیمے میں لے کر آئے، کتابیں تو نہیں تھی ہمارے پاس، عجب اتفاق ہے، بالکل ناخواستہ ایکسیڈنٹلی ہماری بس میں ہمارا لیپ ٹاپ آ گیا تھا، اور بہت ہم نے کوشش کی اس کو کیسے واپس کریں، ہم جا رہے ہیں وہاں پر، یہ لیپ ٹاپ کہاں سے آ گیا؟ اس دن پتہ چلا کیوں آ گیا۔ ہم نے کہا بھی دیکھو ہمارے پاس یہاں کتابیں تو نہیں ہیں، لیپ ٹاپ ہے، اس میں یہ جو سی ڈی ہے یہ آپ کے اسی ملک سے میں نے خریدی ہے، اس کے اندر یہ ہے۔ انہوں نے ساری آیت کو یعنی حدیثوں کو دیکھا، 12 والی حدیثیں اور دوسری احادیث، بہت سی ایسی چیزیں کہ جن کی وہ توقع نہیں کر رہے تھے، جب انہوں نے دیکھی اس میں تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ ان کی پریشانی کا عالم یہ تھا کہ وہ پلٹ کے اس لیپ ٹاپ کو دیکھنے لگے کہ کہاں کا بنا ہوا ہے۔ ہم نے کہا بھائی اس سے کوئی تعلق نہیں میرے بھائی، کہ نہیں چلے مکے میں ہم آپ سے بات کریں گے، جب تک بک ہمارے پاس نہیں ہونا، کوئی بات نہیں، نو پرابلم۔ مکے میں ہم ان کو بہت تلاش کرتے رہے، نہ اس وقت ملے نہ آج تک ملے۔ لیکن اذان محترم، یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں آپ کو، افسوس کی بات ہے، کیوں نہیں عوام تک یہ باتیں پہنچتی؟ اب ہم بھی اگر یہاں سے بیان کریں تو کہتے ہیں آپ ایسی باتیں کنٹروورشل بیان نہ کیا کریں۔ بخدا میں کنٹروورشل بات نہیں کرنا چاہتا، میں حقائق کو کہ جو قرآن نے، رسول نے آپ کو جو چوائس نہیں دی ہے، دوسرے آپ کو چوائس دکھا رہے ہیں، یہ بالکل اس طرح سمجھیں بلا یعنی آپ میں یہ کہوں، میں کیسے عرض کروں، میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں جیسے اگر نوح کے بیٹے کو موقع ملے اور وہ لوگوں سے کہنا شروع کرے بھائی ہم اس پہاڑی پہ چڑھیں گے، چلو ہم سب اس پہاڑی پہ چلیں گے۔ نہ اللہ نے اس کو چوائس دی تھی پہاڑی کی، نہ نوح نے دی تھی چوائس پہاڑی کی، انہوں نے ایک ہی چوائس دی تھی، بس یہ کشتی۔
ہم لوگوں کو اسی کشتی کی طرف بلا رہے ہیں. ہمیں کہہ رہے تھے بس یہ کشتی ہے. اہل بیت کے علاوہ کوئی اور چوائس دی ہے؟ انہی سے اس وقت انہی مولانا سے ہماری بات ہوئی. انہوں نے کہا دیکھیں آپ جو بات کرتے ہیں، ابھی آپ نے اپنی تقریروں میں کتنا ہم کو گالیاں دی ہیں، ہم نے کوئی آپ سے بات کی؟ ہم ابھی بھی کچھ آپ سے شکایت نہیں کر رہے. جتنی آپ کی معلومات ہے آپ کی اپنے اوپر ہے، لیکن آپ نے اتنی دیر سے بار بار کتاب اللہ و سنتی، کتاب اللہ و سنتی اتنی بار آپ نے کہا. آپ اس بخاری میں یا اس مسلم میں مجھے دکھا دیجیے کہاں ہے سنتی، دکھا دیجیے. آپ ہی کی کتاب میں، میں اپنی کتاب کی بات نہیں کر رہا. یعنی صحیح مسلم میں جو روایت ہے اس میں سنتی کا لفظ ہی نہیں ہے، اس میں لفظ اہل بیتی ہے، عطرتی و اہل بیتی. آپ خود اپنی کتابیں پڑھ نہیں رہے ہیں. یہ سنتی آپ کو پتا ہے کتنی صدیوں کے بعد آیا ہے اور کس نے شامل کیا ہے اور کیوں ضد ہے؟ تو یہ ہمارے مسلمان بھائی اپنے علماء سے پوچھیں. جب بھی یہ حدیث سنیں نا کتاب اللہ و سنتی ضرور پوچھ لیں، پکڑ لیں ان کو. بھائی آپ کتاب اللہ و سنتی کہاں سے لائے؟ اہل بیتی کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ مباہلہ کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ آئے تطہیر کی بات کیوں نہیں ہوتی؟ اہل بیت کی بات کیوں نہیں ہوتی؟ کشتی نجات کی بات کیوں نہیں ہوتی؟ صراط مستقیم کی بات کیوں نہیں ہوتی؟ ٹھیک ہے، یہ سب آپ کو پوچھنا ہے. اب چونکہ وقت تمام ہو چکا ہے اور کل تھوڑی تاخیر ہو گئی تھی، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن کل شہادت کی شب تھی. آج میں وقت تمام کرنا چاہتا ہوں، چاہے جتنی کوئی بھی بات رہ جائے تب بھی میں اس کو چھوڑ دوں گا، لیکن جلدی سے. ابھی وقت میرے پاس میں سمجھتا ہوں 7 یا 8 منٹ میرے پاس ہیں. اس 7-8 منٹ میں جلدی سے ہر بات کو اگر کنکلوڈ کرنا چاہوں تو اس طرح سنو. میں نہیں کروں گا، اس کو شہزادی نے اپنے خطبے میں کنکلوڈ کیا ہے. کل میں نے ایک جملہ آپ کو سنایا تھا، ایک جملے میں اس خطبے کا کمال ہے، کمال ہے. الحمدللہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ، اور اس کا شکر ہے الہام پر. اللہ کا شکر ہے اس کے الہام پر. الہام کیا مطلب؟ الہام یعنی کوئی ایسی بات اللہ آپ کے دل و دماغ میں ڈال دے جو ہدایت کی بات ہو. ظاہر اللہ ہدایت کی بات ڈالے گا. آپ کے دماغ میں ڈال دے جو آپ صحیح فیصلہ کر سکیں اس سے، اس کو الہام کہتے ہیں. جس طرح وحی 2 قسم کی ہے، عام اور خاص. خاص صرف انبیاء کے لیے، عام شہد کی مکھی کے لیے بھی ہے اور باقی دوسروں کے لیے بھی ہے. اسی طرح الہام کی 2 قسمیں ہیں. ایک خاص الہام جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ جس میں ہر فیصلہ کرنے والا صحیح فیصلہ کرتا ہے، وہ خاص الہام ہے. اور ایک عام الہام ہے جس میں عمومی طور پر راستے دکھا دیے جاتے ہیں، بتا دیے جاتے ہیں. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ نے انسان کی اچھائی برائی اس کے اوپر الہام کر دی ہے. یعنی آپ کے ضمیر میں یہ بات آ گئی ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ الہام الہی ہے عمومی ہر انسان کے لیے. لیکن ایک الہام خصوصی ہے. وہ خصوصی الہام جس کے پاس آ جائے وہ کبھی غلط بات نہیں کر سکتا، وہ کبھی غلط فیصلے نہیں کر سکتا، اس سے غلطی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ الہام چل رہا ہے. شہزادی کیا کہتی ہیں؟ وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ. اللہ کا شکر ہے اس کے الہام پر. یہ لفظ ہے نا، شکر ہے اس کے الہام پر. اب آپ اس خطبے کی بلاغت ملاحظہ فرمائیں. آپ یہ کہیں گے کہ کس الہام کا شکر ادا کیا جا رہا ہے؟ وہ جنرل الہام جو ہر انسان کو اللہ نے دیا ہے یا کوئی اور سا الہام ہے؟ تو اس لیے یہاں پر الحمدللہ علی ما الہم نہیں کہا، والثناء بما الہم نہیں کہا، والشکر بما الہم کہا. شکر میں الحم میں کیا فرق ہے؟ حمد آپ کسی بھی اللہ کی ایسے قابل تعریف نعمت کو دیکھیں، آپ حمد الہی کر سکتے ہیں چاہے وہ نعمت کسی پر بھی کیوں نہ ہو. آپ باہر نکلے، بہت اچھا سا مکان دیکھا تو آپ نے کہا سبحان اللہ الحمدللہ. آپ حمد الہی بھی کر سکتے ہیں، مکان آپ کا نہیں ہے کسی اور کا ہے، اور آپ
سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ کی ثنا بھی کر سکتے ہیں، اللہ کی مدح بھی کر سکتے ہیں کہ کیا انسان کو عقل دی ہے، کیا بہترین نقشہ ہے، کیا خوبصورت مکان ہے. یہ سب اللہ ہی کی طرف سے نہیں ہوتا تو یہ کیا کر سکتے تھے. آپ ساری تعریف کس کی کر رہے ہیں؟ اللہ کی. مگر اس تعریف میں آپ ساری تعریف ہی کریں گے، شکر نہیں کریں گے. آپ نہیں کہیں گے اللہ کا شکر ہے کہ یہ مکان اس کو مل گیا. بھائی شکر کیا جاتا ہے اس نعمت پر جو شاکر کو ملتی ہے. آپ کا مکان چاہے جتنا چھوٹا ہو اس مقام کے مقابلے پر، آپ کہیں گے اللہ کا شکر ہے کہ مجھے یہ ایک کمرہ مل گیا. آپ کو جو نعمت میں شکر کیا جاتا ہے اس نعمت کے لیے جو آپ کو ملے، خاص ہوتی ہے یہ شکر، خاص تعریف ہے اللہ کی اس نعمت کے لیے جو آپ کو ملے. باقی جتنی تعریفیں وہ کہیں پر بھی ہو سکتی ہیں. شہزادی نے کہا وَلَهُ الشُّكْرُ، اس کا شکر ہے اس الہام پر جو ہم پہ ہوا. پتہ چلا کہ خصوصی الہام کی بات ہو رہی ہے جو صرف فاطمہ پر ہو رہا ہے آج. اور یہ ابتدا ہی میں اس لیے کہہ جائے کہ سنو اب اس پورے خطبے میں جو کچھ میری زبان سے نکلے گا وہ الہام الہی ہوگا، اس کا منکر الہی بن جائے. صلوات بھیجا محمد علیہ محمد. یہ میں نے صرف ایک نمونہ دکھایا آپ کو. اسی طرح ہر جملے میں یہی کمالات ہیں. اس خطبے کی طرح آگے جانے کے بعد جب فلسفہ احکام بیان کرتی ہیں، ایمان کو کیوں واجب کیا، نماز کیوں واجب ہے، روزہ کیوں واجب ہے، زکوٰۃ کیوں واجب ہے، اس میں سے کچھ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. آج میں عرض کر رہا ہوں. درمیان میں فرماتی ہیں اور اللہ نے وَطَاعَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ وَإِمَامَتَنَا امانا من الفرقہ. یہ ہے وہ کنکلوژن میرے 5 مجالس کا، شہزادی کے ان 2 جملوں. اللہ نے ہماری اطاعت تم سب پر اے امت والو اس لیے واجب کی تھی تاکہ امت کا نظام اور سسٹم قائم رہے. آج سسٹم ہے مسلمانوں میں، آج نظام ہے مسلمانوں میں. کس قدر کیوس ہے کہ نہیں، کیسی افراتفری ہے، کیسے بکھرے ہوئے ہیں یہ مسلمان. نظام نہیں ہے. ہماری اطاعت، اگر تم ہماری اطاعت کرتے تو نظم و ضبط اور سسٹم قائم رہتا، تم پاورفل ہوتے، تم طاقتور ہوتے، تم سپر پاور ہوتے. لیکن تم ہماری اطاعت سے نکل گئے تو آج یہ تمہارا حال ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی طاقت کے سامنے تمہارے سر جھکے ہوئے ہیں. علاوہ خدا کے ہر جگہ سر جھک رہے ہیں، ہے کہ نہیں. دوسرا جملہ کیا تھا؟ وَإِمَامَتَنَا امانا من الفرقہ. ہماری امامت تم پر اس لیے واجب کی تھی کہ تاکہ تم فرقہ فرقہ ہونے سے بچ جاؤ. امامت اہل بیت. اور عجیب بات ہے، امامت کی بات کی. فاطمہ امام ہے؟ نہ امام ہے نہ رسول ہے. مگر کیا کریں؟ امامتنا، ہماری امامت. فاطمہ امام نہیں ہے مگر امامت فاطمہ کی ہے. اس لیے کہ ہماری امامت تم پر اس لیے واجب کی تھی کہ تم فرقہ فرقہ ہونے سے بچ جاؤ. میرے بھائیوں، یہ 5 ملیے سننے کے بعد انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، بہت سے ٹی وی چینلز نے اس کو نشر کیا، اللہ ان کو بھی اجر و جزا جو ہے کرامت فرمائے. یہ سب موجود ہے. آپ اس میں نے جتنے حوالے دیے اس کو پڑھ لیجیے اور یہ نصیحت سن لیجیے، حضرت زہرا کی نصیحت. یہ مت کہیے گا کہ بھئی اس میں کچھ باتیں جو کی گئی ہیں کنٹروورشل ہیں، یا اس میں ایسی باتیں کی گئی ہیں اس میں فرقہ وارانہ باتیں. فرقہ وارانہ نہیں، بخدا میں یہ چاہتا ہوں کہ پوری امت ایک پلیٹ فارم پر آ جائے. اور وہ اسی وقت ممکن ہے جب فاطمہ کی اس نصیحت پر امت عمل کر لے جو فاطمہ نے نصیحت کی، نبی کی بیٹی نے نصیحت کی. 3 منٹ اور رہ گئے. اس 3 منٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں پھر جلد سے قرآن کے ان آیتوں کی طرف آتا ہوں جو میں نے ان چند مجلسوں میں پیش کی. وہ آیات کہ جس کے لیے آپ کو اٹھا کر قرآن دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کو یاد ہے. کون سی؟ سورہ حمد پڑھتے ہیں نا. اب میرا ایک سوال ہے، کبھی میں بھی تو سوال کر لوں نا آپ سے. آپ کے دماغ میں بہت سے سوالات آتے ہیں، بعد میں آ کے مجھ سے سوال لوگ کرتے ہیں، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں. سورہ حمد آپ پڑھتے ہیں،
یہ سورہ حمد کا ترجمہ جو ہے یہ سنڈے اسکول کے چھوٹے بچوں کو بھی بتایا جاتا ہے. وہ ٹرانسلیشن جتنے بچے یہاں بیٹھے ہیں دے نو دا ٹرانسلیشن آف سورہ الحمد. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہ ہمارا موضوع تھا نا فاطمہ صراط مستقیم صراط الذین انعمت جن پر تو نے نعمت نازل کی. اب دیکھیے ایک کمال ہے قرآن کا. اللہ اکبر. کتنی بار آپ نے اس پہ غور کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم. میں اس کو مجھے یاد ہے جب میں نے سورہ بقرہ کے یہاں تفسیر پیش کی ہے پہلے عشرے میں, اس کی پہلی یا دوسری مجلس میں نے ضمناً اس کو پیش کیا تھا. بس مجھے یاد الحمدللہ رہتے ہیں وہ نکات جو میں پیش کر دیتا ہوں کہیں پر زیادہ تر. تو دیکھیں انعمت علیہم کیا مطلب اس کا؟ انعمت عربی میں انعمت ہے یو او اللہ یو bestowed your favors and bounties. کس نے؟ جب انعمت آپ نے کہا تو انعمت جو ہے وہ سیکنڈ پرسن کے لیے یوز ہوتا ہے. فرسٹ پرسن میں نے کیا, آپ نے کیا, اس نے کیا. یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ تو نے. انعمت یو او اللہ. تو یو جو ہے سیکنڈ پرسن ہے. انعمت علیہم اور ایکٹیو وائس ہے. ایکٹیو وائس کا مطلب اس میں ڈوور کا پتہ ہے کہ ہو از ڈوئنگ اٹ. ٹھیک. اب اس کے بعد جو جملہ آ رہا ہے وہ پیرل جملہ ہے, یعنی کہ ایلیکوینس کا بظاہر تقاضا یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ غیر الذین غضبت علیہم, وہ نہیں جن پر تو نے غضب کیا. رائٹ ہونا تو یہ چاہیے. ناٹ دوز پیپل اپون ہوم یو سینٹ یور اینگر اور wrath. ناٹ دوز پیپل. اس کے بجائے کیا کہہ رہا ہے پتا؟ غیر المغضوب علیہم. وہاں ایکٹیو وائس ہے, یہاں پر پیسو وائس ہے. یہاں مفعول کے صیغے میں کہا جا رہا ہے. اور بچوں کو سمجھانے کے لیے آپ کہیں کہ آئی ریڈ دس بک, آئی ریڈ دس بک, اور پھر آپ کہیں دس بک ہیز بین ریڈ. اس میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ پہلے سینٹینس میں آپ کو پتا ہے who read the book. سیکنڈ سینٹینس میں you know that the book was read, but who read it? You don't know. تو doer کا جہاں پتہ نہ ہو عربی میں اس کو مفعول یا مجہول کہتے ہیں. اللہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے یہ کہو یا اللہ میں ان کے راستے پر نہیں چلنا چاہتا جن پر تو نے غضب نازل کیا ہے. یہ مت کہو, بلکہ اس کو یوں کہو کہ یا اللہ میں ان کے راستے پر نہیں چلنا چاہتا جن پر غضب ہوا ہے. بھائی اگر آپ نہیں ہیں میرے ساتھ یہاں تو مزہ نہیں آئے گا. بات سمجھ میں آئی؟ غیر المغضوب علیہم, میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا جن پر غضب ہوا ہے. ارے یہ کیا بات ہوئی؟ غضب ہوا ہے, کس کا غضب ہوا؟ اب ہر ٹرانسلیٹر لکھتا ہے ان کا نہیں جس پر تیرا غضب ہوا. اس میں تیرا ہے ہی نہیں, اس میں ڈوور پتہ ہی نہیں کون ہے. مغضوب علیہم ہے. یہ کیا وجہ ہے جو مجہول کے صیغے میں بات آئی؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ جو پیٹرن یہاں رکھا تھا وہ اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے تھا, چینج کر دیا. نعمت تیری, غضب کا پتہ نہیں کس کا. نہیں اللہ ہی کا. ارے آپ کیسے کہہ رہے ہیں اللہ کا؟ اگر اللہ کا تو اللہ اس طرح کہتا غضبت علیہم, جبکہ یہ غضب علیہم آیا بھی ہے ایک سورہ میں, ایک جگہ آیا ہے کسی جو ہے پیٹرن میں آیا ہے غضب علیہ, اس مطلب اس صیغے میں وغضب علیہ ولعنہ وعد له عذاب, یہ موجود ہے قرآن میں. تو اسی کو یہاں پر آ جاتا, یہاں پر وہی جملہ آ جاتا کہ غیر الذین غضبت علیہم, میں ان کے راستے پر نہیں چلنا چاہتا جن پر تو نے غضب کیا. نہیں, میں ان کے راستے پر نہیں چلنا چاہتا جن پر غضب ہوا. کیا فلسفہ ہے, کیا ہے اس کے پیچھے
کیا حکمت ہے، کیا وزڈم ہے؟ کیا وزڈم یہ ہے ایلیکوینس، کہ آپ اوپر سے اللہ کا ذکر کرتے چلے آ رہے ہیں. اب یہ ذکر جو ہے پیک پہ جا رہا ہے، ہوتے ہوتے پہلے تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، الحمد تھرڈ پرسن کے طور پر آپ بات، اللہ کی حمد ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، وہ رحمان و رحیم ہے، اور ایک دم آپ آ گئے سیکنڈ پرسن، ایاک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. کیوں؟ معراج ہو رہی ہے، آپ خدا کی بارگاہ میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اب آپ اس معراج پہ پہنچ گئے کہ آپ نے اللہ سے ہدایت طلب کر دی. ہدایت طلب کی، آپ کو صراط مستقیم کا پتہ چل گیا. صراط مستقیم کا پتہ چلا تو آپ کو ان لوگوں کا پتہ چلا جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی. اب آپ جیسے یہاں پر پہنچے، اب تک صرف اللہ کا ذکر تھا، ایلیکوینس دے گا قرآن کا، اب تک صرف اللہ کا ذکر تھا. جیسے آپ نے کہا انعمت علیہم، اب دو کا ذکر ہو گیا، اللہ کا، اللہ کے خاص بندوں کا. اب جو جملہ آئے گا اس جملے میں غضب کا ذکر ہوگا، اس میں اس کو مجہول اس لیے رکھا تاکہ دونوں شامل ہو جائیں، جن پر غضب ہوا تیرا یا انعمت علیہم کا. ایلیکوینس کا تقاضا، کیونکہ ایلیکوینس کو اس کو کہتے ہیں بلاغت، کم ورڈنگس لاٹ آف میننگس زیادہ ہوں لفظ کم ہو، ورنہ کہنا پڑتا میں ان کے راستے پر نہیں چلنا چاہتا جن پر تیرا اور انعمت علیہم کا غضب ہوا. اگر ایکٹیو وائس میں بات ہوتی تو اس طرح کہتا، لمپا ہو جاتا. مختصر کرنے کے لیے کیا کہا؟ غیر المغضوب علیہم، میں ان کے راستے پر نہیں چلنا چاہتا جن پر غضب ہوا، جن پر غضب ہوا، یا تیرا یا انعمت علیہم کا. اب انعمت علیہم کا غضب کیسے ہوتا ہے؟ وہ بخاری نے ہم کو بتا دیا کہ پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کہ من اغضبها فقد اغضبنی، جو فاطمہ کو غضبناک کرے اس نے مجھ کو اور اللہ کو غضبناک کیا. پتا چلا کہ جو فاطمہ کو غضبناک کر دے وہ ہے جس نے خدا کو غضبناک کیا. اور یہاں فاطمہ کو غضبناک کرنے والا انعمت علیہم کو غضبناک کرنے والا ہے. جب وہ انعمت علیہم کو غضبناک کرنے والا ہے تو ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ جب تم کہتے ہو غیر المغضوب علیہم تو تم ان سے اظہار برات کرتے ہو جو فاطمہ کے دشمن ہیں، جنہوں نے فاطمہ کو غضبناک کیا ہے. اسی لیے فرمایا تو یعلم انی فاطمہ، پہچان لو میں فاطمہ. اور غضب بھی کیسا غضب؟ بخاری میں موجود ہے کہ آخری وقت تک بات نہیں کی، اور روایت بھی کس سے ہے پڑھ لیجیے گا جا کر، آپ خود ریسرچ کریں. اس کا جواب کیا دیا جاتا ہے؟ یہ تو ان کا ذاتی اوپینین تھا. عجیب، یعنی راویہ گھر کی ہیں اور بہت ہی محترم ہے ہر اعتبار سے مسلمانوں کے لیے، مگر جب یہاں کی بات آتی ہے کہ انہی محترم خاتون نے یہ کہا ہے کہ فاطمہ غضبناک گئی ہیں اس دنیا سے، آخری وقت تک بات نہیں کی ہے، ناراض گئیں، کہا نہیں وہ اصل میں وہ ان کا اپنا اوپینین تھا. چلو وہی صحیح، تو آپ مجھ کو اب یہ بتا دیں کہ ہم آپ کی اوپینین مانیں یا ان کی اوپینین مانیں؟ کہاں جائیں گے بچ کر؟ کب تک آنکھوں پر پردہ ڈالیں گے عوام؟ اذان محترم، ہم سب کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم حضرت زہرا کو کبھی ناراض نہ کریں. حضرت زہرا کا غضب اللہ کا غضب. ہمارے خود ہمارے جو علی جو شہزادی کے چاہنے والے ہیں، ان کے عمل سے بھی شہزادی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے. پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بس ہمیشہ اس کا خیال ہے. کبھی کسی فاطمہ کے چاہنے والے پر کوئی ظلم نہ کرے. اس جملے کو یاد رکھیے گا. کبھی فاطمہ کے چاہنے والے کا کوئی مال غصب نہ، کسی کا مال غصب نہیں کرنا ہے، کسی پہ ظلم نہیں کرنا ہے، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی.
اور خاص طور پر وہ لوگ جو فاطمہ پر روتے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو فاطمہ کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے ہمارے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے، ٹھیک ہے ہم پہ انہوں نے ظلم کیا ہے، مظلوم بننا کوئی حرج نہیں ہے، ظالم بننا اچھا نہیں ہے. اگر آپ کسی کو اپنے گھر میں بیوی کو، بچوں کو، بھائی کو، بہن کو، دوست کو، نیبر کو اگر اس بات پہ معاف کر دیں کہ چلو بھائی اس نے میرے ساتھ تو بہت زیادتی کی ہے، لیکن میں نے اس کو دیکھا ہے مجلس میں فاطمہ پہ رو رہا تھا، تو آپ کو کچھ اندازہ ہے آپ کو کیا ملنے والا ہے؟ اندازہ ہی نہیں آپ کو اندازہ ہی نہیں. بھائی دیکھیں، یاد رکھیں، اگر زہرا کی طرف سے شفاعت ہو جائے تو اس سے بڑی کامیابی نہیں ہو سکتی کائنات میں. انسان بڑے سے بڑے عہدے پر پہنچ جائے، کچھ نہیں ہے وہ اس کے مقابلے میں جس کو فاطمہ کی شفاعت نصیب ہو جائے. کتنی بڑی بات ہوگی کہ آپ یہ کہیں کہ میں نے اس کو معاف کیا فاطمہ کے لیے. اور فاطمہ کسی کا قرض نہیں رکھتی، فاطمہ کسی کا احسان نہیں رکھتی، وہ فوراً کہیں گی تم نے میرے لیے معاف کیا. آپ کو یاد ہے نا حر نے کیا کہا تھا؟ میں آپ کو جواب نہیں دینا چاہتا. کیوں نہیں دینا چاہتا؟ فاطمہ کی وجہ سے. ایمانداری سے بتائیں، فاطمہ نے قرض رکھا؟ فاطمہ نے قرض رکھا حر کا؟ فوراً کہا حر تم نے اتنی بڑی بات کہہ دی میری وجہ سے، اب ہم تم کو جہنم سے بچائیں گے. اس پورے لشکر میں یہ حر ہی کیوں آیا؟ اس لیے آیا کہ حر نے حضرت زہرا کا احترام کیا تھا. جواب نہیں دیا، احترام سیدہ کہ ان کی وجہ سے میں کچھ نہیں کہا. اگر ہم بھی ایسا کریں، کسی کو جواب نہیں دیں، کسی سے اپنے دل میں ہیٹریڈ نہیں رکھیں، خاص طور پر وہ مومنین جو حضرت زہرا کے چاہنے والے ہیں اور چاہنے والیاں ہیں، اللہ ان کو خود ہدایت دے گا. بجائے ہم ان سے انتقام لینے کے، اگر ہم یہ کہتے ہیں چلو جاؤ ہم تم کو معاف کرتے ہیں، برداشت کر لیں، برداشت کر کے کہیں میں فاطمہ کی وجہ سے تمہیں معاف کرتا ہوں، اس لیے کہ میں نے تم کو مجلس میں روتے ہوئے دیکھا تھا فاطمہ کے، وہ تمہارا ایک آنسو بہت قیمتی میں نے دیکھا، جاؤ میں نے معاف کر دیا. اب جو آپ کو ملنے والا ہے آپ کو اندازہ نہیں، اس لیے کہ فاطمہ بہت مظلومہ ہے. فاطمہ کی مظلومیت کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا. ابھی آج ہی دن میں لندن کے ایک ٹی وی پر ایک انٹرویو تھا اور ایک کالر نے یہی سوال کیا. اس نے کہا کہ ذرا مجھ کو یہ تو بتائیں مولانا کہ جو شہزادی نے کہا کہ اتنی مصیبتیں پڑیں کہ اگر دنوں پر پڑتی تو رات میں تبدیل ہو جاتے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے کہا چونکہ یہ مطلب کسی کے سمجھ میں نہیں آ سکتا، اسی لیے فاطمہ نے یہ بات کہی تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ مجھے پتا ہے کتنی مصیبتیں پڑی ہیں. جس دن تم کو پتا چل جائے کہ جو مصیبتیں دن پر پڑتی ہیں وہ دن رات بن جاتے ہیں، اس دن تم کو پتا چلے گا کہ فاطمہ کتنی مصیبتیں پڑی ہیں. نہ تمہیں اس کا علم ہو سکے گا نہ تم کو اس کا علم ہو سکے گا. فاطمہ کی مظلومیت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ میں اسی ادارے میں اور ہر جگہ جہاں پر بھی کوئی مجلس ہوتی ہے نا ایصال ثواب کی، میں دیکھتا ہوں ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں اس میں جن کا کوئی تعلق ہی نہیں دور دور تک. ابھی بات ہو رہی تھی کہ کیا ہم اس شب میں شفائے ایام فاطمیہ میں کیا ہم فاتحہ پڑھیں؟ حرام تو نہیں ہے. فقہ تو آپ سے کہتے ہیں کہ حرام نہیں ہے، لیکن فقہ بہت سی چیزوں کو کہتی ہے حرام نہیں ہے. محرم میں شادی کرنا حرام ہے، ہاں توہین ہوتی ہے ظاہر تو حرام ہے، لیکن فقہ نہیں کہتی ہے کہ آپ محرم و سفر میں شادی نہیں کریں. آپ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نہ کرنا احترام عزائے سید الشہداء میں ہے. آپ کو کیا اندازہ کہ آپ نے اس احترام میں اپنے مرنے والے کے لیے فاتحہ نہیں پڑھوائی، یہ کہہ کر کہ جس دن ہم فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا ذکر کریں اس دن ہم اپنے مرنے والے کو کہاں یاد رکھ سکتے؟ ہمیں تو
کچھ یاد ہی نہیں رہا، ہمیں تو کچھ یاد ہی نہیں، ہمارے باپ کا بھی انتقال ہوا ہے، ماں کا انتقال ہوا ہے، ہمیں کچھ یاد نہیں ہے، ہمیں بس یہ یاد ہے کہ فاطمہ پہ دروازہ گرایا گیا. ہمیں اپنے بچے یاد نہیں ہے، میرے بچہ بھی جو ہے اس دنیا سے اٹھ گیا. اس وقت مجھے یاد ہی نہیں رہتا جب میں سنتا ہوں کہ فاطمہ کے شکم میں ایک بیٹا تھا، محسن وہ شہید ہو گیا ہے کہ نہیں میرے بھائی اور میری بہنوں؟ یہ ہے عرفان حضرت زہرا. ہمیں نہیں اندازہ، جو کچھ بھی کام آپ ان کے احترام میں کریں گے اس کی جزا اسی دنیا میں آپ کو ملنے والی. جناب معصومہ کی مظلومیت کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا. تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بھی آ جاتے ہیں جو غیر ہیں، دوسرے ہیں. ان سے پوچھے کہ بھی آپ مرنے والے کو جانتے ہیں؟ کہا نہیں جانتے تو نہیں، ہم نے سنا اعلان ہوا تو میں نے کہا چلو ایک مومن کا انتقال ہوا، ہم بھی چلتے ہیں. نبی کی ایک ہی بیٹی اور ایسی بیٹی جس کی معرفت نبی قدم قدم پر کراتے رہے لوگوں کو. یہ بھی کہا یہ فاطمہ ہے، اس کو پہچان لو. وہ بیٹی اس دنیا سے اٹھتی ہے. ذرا مسلمان مجھے بتائیں، میں ان کے ضمیر سے سوال کرنا چاہتا ہوں، میں مسلمانوں سے کے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں. جو ہم سے 1000 سوال کرتے ہیں، میں ان سے 1000 نہیں 1 سوال کرنا چاہتا ہوں. تمہارے نبی کی اکلوتی بیٹی کی قبر کہاں ہے؟ تمہارے نبی کی اکلوتی جوان بیٹی 18 سال کی جب اس دنیا سے اٹھی، اس کے جنازے میں کتنے لوگ شریک تھے؟ جب تمہارے نبی کی بیٹی کے باپ کا، کائنات کے رسول کا سایہ سر سے اٹھا، کتنے لوگوں نے آ کر نبی کی بیٹی کو پرسہ دیا؟ ان کے نام بتا دو، ان کے نام بتا دو. آج تو غیروں کے لیے پرسے کے لیے پہنچ جاتے ہیں نا، غیروں کے لیے. فاطمہ کے پاس کوئی آ جاتا، فاطمہ آپ کے بابا کا انتقال ہوا، ہمیں بہت غم ہے. پہنچا کوئی؟ ہاں پہنچے. کیا کہنے کے لیے؟ علی سے یہ کہنے کے لیے فاطمہ سے کہیں یا دن کو رو لیا کریں یا رات کو رو لیا کریں. بہت بڑی مظلومیت ہے فاطمہ کی. فاطمہ بھی یہ سن کے خاموش ہو گئیں. علی سے کہا یا علی ان سے کہہ دو فاطمہ بہت دن نہیں جیے گی، یہ تمہاری تکلیف جلدی ختم ہو جائے گی. مگر میرا دل کہتا ہے کہ جب یہ بات ہو رہی ہوگی گھر ہی میں تو ہو رہی تھی نا. زینب نے بھی اس بات کو سنا ہوگا، زینب نے بھی اس بات کو سنا ہوگا اور اس وقت اپنی ماں کو ضرور یاد کیا ہوگا جب حسین پر روتے ہوئے زینب کو تازیانے مارے جا رہے تھے. تو زینب نے ضرور کہا ہوگا اماں آپ سے امت نے یہ تو کہہ دیا یا دن کو رونا یا رات کو، میں اپنے بھائی کو رو نہیں پا رہی ہوں. یہ سکینہ بابا کہہ کے روتی ہے کہ تماچے مارے جاتے. بس حضرت آپ کی زحمت تمام ہوئی، وقت ختم ہوا، میں بھی رک جاتا ہوں. آج کا جو دن گزرا ہے شہادت کا دن گزرا ہے. دیکھیں ایک ہے شب شہادت، ایک ہے روز شہادت. جو روز شہادت جب گزرتا ہے نا، وہ جو رات ہے وہ بہت اہم رات ہوتی ہے. اس لیے کہ ایک رات پہلے کافی رونق ہوتی ہے، اس رات کے بعد دفن کے بعد جو رات آتی ہے وہ رات بڑی عجیب رات ہوتی ہے. وہ گھر والوں کے لیے بہت دشوار گزار رات ہوتی ہے، بہت سخت وقت ہوتا ہے. وہ ایک شب عاشور ہے اور ایک شام غریباں ہے. بس فرق آپ سمجھ لیجئے. آج کا دن وہ ہے، کل رات جو گزری ہے وہ شب تھی. آج کا دن جو آیا ہے، فاطمہ کا سایہ سروں سے اٹھ چکا ہے، بچوں کے بچے یتیم ہو چکے ہیں. اور اب جو رات آئی ہے، اسی رات میں فاطمہ کو دفن کیا گیا. اب جب دفن کر کے امیر المومنین اس رات میں فاطمہ کو دفن کرتے، نبی کی بارگاہ میں آتے دفن کرنے کے بعد، یہ روایت امام حسین کی طرف سے ہے.
دیکھیں یہ بچے بھی روایت کر رہے ہیں، بچے دیکھ رہے ہیں، 5 سال کے ہیں امام حسین، 6 سال کے ہیں، ماں کی قبر جب بنی ہے موجود ہیں، حسن بھی موجود ہے، حسین بھی موجود ہے، اگر نہیں ہے تو زینب نہیں ہے۔ میں کہوں گا مولا اندھیرا ہے، رات ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، زینب کو بھی لے کے چلے گا، نہیں زینب کو گھر چھوڑوں گا، زینب نہیں جائے گی، بچی ہے، چھوٹی ہے، مولا 4-5 سال کی بچی ہے، لے چلے ساتھ، اندھیرا ہو رہا ہے، اکیلی کہاں رہے گی؟ کہا نہیں، فاطمہ کی بیٹی ہے، یہ ثانیہ زہرا، اسے میں نہیں لے کر جاؤں گا۔ اور مولا اس وقت کیا ہوگا جب شام کے دربار اور بازار، بس آخری جملے، علی نے دفن کیا، دفن کرنے کے بعد میرے مولا گھر واپس آتے ہیں، اب جو رات یہ گزری ہے میں کیسے عرض کروں یہ رات کیسے گزری ہوگی، اس لیے کہ بچے تو عادی ہیں نا ماں کے پاس رہنے کے، اور پھر 4 بچے ہیں، چاروں چھوٹے ہیں، ماں نہیں ہے، اب علی ہی باپ بھی ہے ماں بھی ہے۔ بس ایک بار وقت گزر رہا ہے، علی قبر پر آتے ہیں، روز قبر پر آ کر بیٹھتے ہیں، فاطمہ سے باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں فاطمہ تم نے علی کو تنہا چھوڑ دیا، اب تمہارے بغیر علی کیسے باتیں کر رہے۔ ایک مرتبہ قبر سے آواز آتی ہے، علی تم یہاں آ گئے، زینب اٹھ گئی ہے، زینب اٹھ کے مجھے پکار رہی، جلدی پہنچو۔ علی دوڑے ہوئے پہنچے، روتی ہوئی زینب کو گود میں اٹھایا، پیار کرنے لگے، دلاسا دیا، ماں کو یاد کر رہی تھی بچی۔ میں کہوں گا مولا ایک بار کربلا میں بھی آ جائے، ایک اور چھوٹی سی بچی ہے، باپ کو یاد کرتی ہے، باپ کو جب روتی ہے تو کوئی سینے سے نہیں لگاتا، شیوے آ کر تماچے مارتا ہے، تازیانے مارتا، بچی تڑپتی رہ جاتی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَوْمَ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار سامنے صالح کو قبول فرما، اس سے بہتر انداز ذکر لبِ سنانے کی توفیق کرامت فرما، ہر آفت و بلا سے محفوظ معمون رکھ، جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے ماننے والے آباد و مقممان اور سکون کرامت فرما۔ خداوندہ اس مجمع میں جو شخص بھی جو حاجت لیے بیٹھا ہے، حضرت زہرا کا واسطہ اس کی حاجت کو پورا کرے، دعاؤں کو پورا فرما۔ خداوندہ ہمارے اعمال کو قبول فرما، گناہوں سے ہم کو محفوظ رکھ، ہمیں وہ اعمال انجام دینے کی، اس سیرت پر عمل کرنے کی توفیق دے جس سے حضرت زہرا راضی ہو جائے، ہمیں ہر اس عمل سے محفوظ رکھ جس سے وہ ناراض ہو جائے۔ خداوندہ دنیا اور آخرت میں زیارت و شفاعت اہل بیت ہم کو نصیب فرما، شفاعت حضرت زہرا قیامت میں ہم کو نصیب فرما۔ مالک اس مظلومہ کی مظلومیت کا سلسلہ آج تک جاری ہے، یا اللہ جنت البقیع کی تعمیر کے لیے جو تحریک چل رہی ہے اس میں کامیابی کرامت فرما، ہمیں اپنی زندگی میں وہ روزے دیکھنا نصیب ہوں اور اس میں شامل ہونا ان کی تعمیر میں ہم کو نصیب ہو۔ خداوندہ تجھے اہل بیت طاہرین کا واسطہ یہ محبت، یہ عشق، دور دور سے ویک ڈیز میں لوگوں کے مجلسوں میں شرکت کرنا، والہانہ آنا، حضرت زہرا کا یہ ذکر کرنا اور ان کی اولاد کو پرسہ دینا اور امام وقت کو پرسہ دینا، خداوندہ یہ جو جذبہ ہے قیامت تک ہماری اولاد میں قائم اور باقی رہے، ہماری نسل صراط مستقیم پر فاطمہ کے راستے پر قائم اور باقی رہے۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے عنوان انصار میں داخل و شامل فرما۔ ان مجلس کے انعقاد میں جن حضرات نے بھی جس طرح کوئی کمک کی ہے، جو اسپانسر کیے ہیں، جن لوگوں نے تبرک کا فرشادہ بچھانے میں یا کسی بھی اعتبار سے اور آل اس ادارے کی تعمیر و ترقی میں جو حضرات جتنا حصہ لیتے ہیں، خداوندہ دنیا اور آخرت میں ان کو اجر جزیل کرامت فرما، ان کے حلال طیب و طاہر رزق و روزی میں اضافہ فرما، ان کی پریشانی کو دور فرما۔ ماتم حسین
یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ 18 برس کی پاک ضعیفہ بی بی زندگی ہے تیری مصائب کا صحیفہ بی بی یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ یا 18 برس کی پاک صحیفہ بی بی زندگی ہے تیری مصائب کا صحیفہ بی بی یا سیدہ یا سیدہ یا اس ساری کائنات میں زہرا ہی ایسی ماں ہے سایہ پگن اسی پہ زخموں کا آسماں ہے توڑی گئی ہے ظلم سے بی بی کی پسلیاں رخسار پہ تماچے کا بی بی پہ ایک نشان ہے یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ دنیا سے جو یہ بات ہی کہتی چلی گئی ہے بابا ستم کی مجھ پہ وہ انتہا ہوئی ہے پڑھتے جو دن پہ رات سا تاریک ہوتا دل تلوار غم کلیجے پر بابا میری چلی ہے یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ ہے یا سیدہ یا وہ در جہاں پہ موت بھی اجازت طلب ہوئی ہے اس در کو آگ آپ کی امت لگا رہی ہے محسن شہید ہو گیا بابا سے تم ہوا بابا تمہاری فاطمہ چکرا کے گر پڑی ہے یا سیدہ یا سیدہ ہے یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ غربت کی انتہا ناسایہ ناجدہ ہے زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے ناسایہ ناجدہ ہے زہرا تیری لحد پر غربت کی
پر غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ رضا ہے، زہرا تیری چند پتھروں نے مل کر محروم لکھ دیا ہے، چند پتھروں نے مل کر محروم لکھ دیا ہے، زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ رضا ہے، زہرا تیری لحد پر غربت ہے، زہرا تیری لحد پر غربت جیسے لگے تھے پہرے رونے پہ بیویوں کے، جیسے لگے تھے پہرے رونے پہ بیویوں کے، رونے پہ بیویوں کے، بالکل اسی طرح اب پہرا لگا ہوا ہے، زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ رضا ہے، زہرا تیری لحد پر انتہا ہے، زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے، تیروں بھری قبا تھی اور خون بھری ردا تھی، تیروں بھری قبا تھی اور خون بھری ردا تھی، اور خون بھری ردا تھی، جو شام سے بچا تھا زینب نے رکھ دیا ہے، زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ رضا ہے، زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ رضا ہے، لحد پر غربت کی انتہا ہے، جس روز سے چھوڑا شبیر نے مدینہ، جس روز سے چھوڑا شبیر نے مدینہ، شبیر نے مدینہ، اس دن سے اور بھی کچھ سناٹا لگ رہا ہے، زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ رضا ہے، زہرا تیری لحد پر انتہا ہے، پر غربت کی زندان کی گھٹن سے ہر لاش بے کفن سے، زندان کی گھٹن سے ہر لاش بے
ہر لاش بے کفن سے عابد نے جو سنبھالا وہ آنسو گر پڑا ہے زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے نہ سایہ نہ رضا ہے زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے زہرا تیری لحد پر غربت جس روز سے چھوڑا شبیر نے مدینہ جس روز سے چھوڑا شبیر نے مدینہ شبیر نے مدینہ اس دن سے اور بھی کچھ سناٹا لگ رہا ہے زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے نہ سایہ نہ رضا ہے زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے نہ سایہ نہ رضا ہے زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے نہ سایہ نہ رضا ہے زہرا تیری لحد پر غربت تیرا ہے نہ سایہ نہ رضا ہے حسین آیا ہے دیکھو تو ایک نظر اماں 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 صدائے دیتا ہے کب سے تیرا پسر اماں حسین آیا ہے دیکھو تو ایک نظر اماں صدائے
جاتی ہو اس طرح میں تم کو جان نہیں دوں گا آنکھ تو کھولو تم کو جان جان نہیں دوں گا آنکھ کو کھولو نہیں تمہارے بنا عمر کا بسر اماں حسین آیا ہے دیکھو تو ایک نظر اماں حسین آیا ہے دیکھو تو ایک نظر اماں یہ کیسا